اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حاضرین مجلس، معزز خواتین و حضرات، دوستوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے سلسلے میں کامران صاحب نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں عید میلاد النبی کی تقریب ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے متعلق، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشن سے متعلق میں کچھ بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہم سب مسلمان اس بات سے واقف ہیں اور قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کا جو دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل فرما دی، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آخری برحق نبی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر دین کی تکمیل فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ نوع انسانی کو زندگی سے متعلق، وہ زندگی دنیا کی زندگی ہو، وہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہو، وہ زندگی دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی زندگی ہو، وہ زندگی مرنے کے بعد حشر و نشر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ہو، وہ زندگی جنت کی ہو، دوزخ کی ہو، علیین کی ہو، سجین کی ہو، زندگی کا ہر پہلو، ہر رخ اور زندگی کو ہر زاویے سے قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر وحی کی صورت میں نزول فرمایا، اور خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کی قرآن نے پوری طرح وضاحت نہ کر دی ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو زندگی کو 3 زاویوں سے بیان کیا جاتا ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی زاویہ ایسا نہیں چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتا دیا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، معاشیات، تمدن، زندگی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، قوموں کی زندگی، ملک کی زندگی، وسائل، جینا، مرنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، آخرت کی زندگی، آخرت کے بعد حشر و نشر کے بعد کی زندگی، قیامت کی زندگی، حساب و کتاب کی زندگی، حساب و کتاب کے بعد جنت دوزخ کی زندگی، ہر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کر دیا ہے اور اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا جو بھی عالم اسلام ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا داری میں یا دنیاوی علوم میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اور اس کی روشن مثال یہ ہے جو ہر گھر کے مثال ہے کہ جب ہم بچوں کو قرآن کریم پڑھواتے ہیں مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے یا ملا جی سے، تو اس میں یہ بات پیش نظر نہیں ہوتی کہ قرآن کی تفہیم بھی ہمارے سامنے ہو، یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ جو بچوں کو یا بڑوں کو چند صورتیں یاد ہیں جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ علم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بس چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، نماز یاد ہوتی ہے، اور نماز کی لوگ سمجھتے ہیں کہ تکمیل ہو گئی۔ عام شکایت ہے تمام عالم اسلام کی۔ میں بہت ملکوں میں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں جا کے تقریریں بھی کی ہیں، لوگوں سے افہام و تفہیم کی بھی باتیں ہوئیں، یہ بھی ہر جگہ سننے میں آیا کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات کی الغار ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی۔
ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنے بیٹھتے ہیں تو زبان پہ ہمارے التحیات، درود شریف اور دعاؤں کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ذہن ہمارا کاروبار میں، سیاست میں، بچوں کے معاملات میں، بیگم کی باتوں میں، سسرال کی باتوں میں، ملازمت کے سلسلے میں، یعنی دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں، اور ہم 4 رکعت پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں، آپ، زید، بکر، عمر، کوئی بھی ہو، کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم کہا ہے، کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، اسی ذہنی خلفشار میں ہم کیا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں؟ مثلا اگر ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، ایک صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کی ذہنی انتشار اسی طرح ہو جس طرح نماز میں ہوتا ہے، کیا وہ حساب کتاب صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب وہ حساب کتاب صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، کیا کمپنی انہیں اپنے یہاں ملازم رکھے گی؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیسے رکھے گی؟ اس لیے کہ اگر اسے ذہنی انتشار ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ تو اگر 20 دفعے بھی جمع کا ٹوٹل کرے گا تو ظاہر ہے اس میں کبھی 204 آ جائے گا، کبھی 203 آ جائے گا، کبھی 290 آ جائے گا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذہنی انتشار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ حساب صحیح نہیں کر سکے گا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہی صورتحال وکالت کی ہے۔ ایک وکیل صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بہت قابل ہے، بہت باصلاحیت ہے، لیکن جب وہ مقدمے کی تیاری کرتے ہیں اور دفعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو ذہنی انتشار ہوتا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ وکیل بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے، وہ بتائیں کیا ذہنی انتشار میں وہ مقدمے کی پیروی کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں۔ مقدمے کی جو ضرورت ہے چونکہ وہ پوری نہیں ہوئی اور اس میں ذہنی انتشار رہا، اس لیے مقدمے کی تیاری نہیں ہو سکتی، اور امکان اس بات کا ہے کہ وہ وکیل مقدمے ہار جائے۔ اس کے برعکس ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آیا، مرض بہت الجھا ہوا ہے، اس نے اسٹیٹوسکوپ مریض کے اوپر رکھا، آواز بھی اس کو آئی دل کی، لیکن اس کو ذہنی انتشار ہے۔ کیا وہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے مطابق مرض کی تشخیص کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں۔ مرض کی تشخیص کے لیے ذہنی انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور یکسوئی کے ساتھ، مرکزیت کے ساتھ اس کا ذہن اس بات پر قائم رہے کہ مرض کیا ہے اور مرض کی نوعیت کیا ہے۔ یہی صورتحال اخبار نویسوں کی ہے، مضمون نگاروں کی ہے، جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں ان کی ہے۔ جب ان کو ذہنی انتشار ہوتا ہے تو وہ مضمون نہیں لکھ سکتے، کتاب نہیں لکھ سکتے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر خاتون کھانا پکا رہی ہے اور اس میں ذہنی انتشار ہے تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ کھانا یہ تو جل جائے گا
یہ خراب ہو جائے گا. یہی صورتحال بچوں کی ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، اگر ان کو ذہنی انتشار ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو کچھ پڑھاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، بچے سنتے بھی ہیں، لیکن ٹیچر نے کیا کہا، کیا پڑھایا، کیا سمجھایا، بچوں کے ذہن میں نہیں ہو. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہر شخص واقف ہے اور اس کیفیت سے ہر انسان گزرتا ہے. جب ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ذہنی انتشار کے ساتھ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بڑی تیاری کی ہے، لیکن جب وہ امتحان گاہ میں جاتا ہے، امتحان دیتا ہے، تو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اتنے سارے لوگ یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ہی تجربہ بھی کیا اور سب نے ہی امتحان دیے. میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا بچہ جس کو ذہنی انتشار ہو وہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، نہیں. امتحان کے لیے ضروری ہے بچے کو ذہنی یکسوئی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ اطمینان قلب نصیب ہو. ایسی حالت میں بچے جو امتحان دیں گے تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا کام میں ذہنی انتشار ہے، اس میں اگر ذہنی یکسوئی نہیں ہے تو کامیابی کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات جو بہت قابل توجہ اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ذہنی انتشار میں ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن اس مضمون کی طرف سے ہٹ جاتا ہے جو مضمون ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ اہم اور غور طلب ہے کہ پکا گانا ریڈیو پر نشر ہوتا ہے یا ٹی وی پر نشر ہوتا ہے یا کسی مجلس میں پکا گانا گایا جا رہا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگوں کے علاوہ جو پکے گانے کو جانتے ہیں، باقی لوگوں کی دلچسپی اس میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے معنی اور مفہوم سے وہ بے خبر ہوتے ہیں. آپ جب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم پر توجہ نہیں کرتے. بس طوطے کی طرح ایک طوطے کو اگر یہ سکھا دیا جائے بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا تو بولتے رہے گا بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا، بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا، لیکن اسے کچھ پتا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے وہ اگر 1,00,000 مرتبہ بھی بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا کہے گا تو اس کو چوری نہیں ملے گی، اسے واقف ہی نہیں میں کہہ کے آ رہا ہوں. تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں سارا عالم اسلام اس میں شریک ہے اور پورے عالم اسلام کو اس طرح بطور خاص توجہ دینی ضروری ہے. ورنہ جو حالات آج ہیں، مذہب سے جو دوری لوگوں کے اندر آج ہے، آئندہ خدا جانے کیا ہوگا، لیکن کوئی روشن مستقبل نظر نہیں آتا. ایک بات جو میں اکثر سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کوئی اور زبان پڑھاتے ہیں، پنجابی پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، سندھی پڑھاتے ہیں، بلوچی پڑھاتے ہیں، کوئی بھی زبان پڑھاتے ہیں، تو اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو شروع کیا جاتا ہے. انگریزی پڑھائیں گے CAT کیٹ مانے بلی، RAT ریٹ مانے چوہا، شروع سے. اور جب قرآن پڑھائیں گے تو اس کا نہ کوئی مفہوم بتایا جاتا ہے، نہ اس کے معنوں کا کوئی اظہار کیا جاتا ہے.
بس طوطے کی طرح اسے پڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے، اس طرف آپ توجہ ضرور فرمائیں کہ سب سے زیادہ کم وقت ہم قرآن کے پڑھانے میں دیتے ہیں. مولوی صاحب آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا جو قرآن پڑھانے والے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. وہ طوطے کی طرح اس طرح کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بچے بھی کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بچے بھی کہتا ہے الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، بچہ کہے گا مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بچہ بھی کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم، بچہ بھی کہہ دے گا اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم، بچہ کہے گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بچہ بھی اس کو دہرا دے گا. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حاضرین سے، اس طرح اگر انگریزی پڑھائی جائے بچوں کو، ہندی پڑھائی جائے یا اردو پڑھائی جائے یا پنجابی پڑھائی جائے، کوئی بھی زبان پڑھائی جائے، کیا اس بچے کو آپ پڑھا لکھا طالب علم کہہ سکتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ آپ کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا آدمی پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا. پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو معنی کو سمجھتا ہو، جو معنی کے بعد مفہوم اخذ کرتا ہو اور اس کے اوپر یہ آشکار ہو کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی کیا مطالب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امر و نواہی کا ذکر فرما رہے ہیں، کس چیز سے منع فرما رہے ہیں، کس چیز کا اجر بیان فرما رہے ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے. جب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، طوطے کی طرح ہم نے پڑھ لیا، تو بتائیے صاحب عقل و فہم کوئی بھی آدمی، اس میں ماشاءاللہ آپ سب ہیں، اس میں یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، یہاں پی ایچ ڈی بھی ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، یہاں انجینئر بھی ہیں. میں تمام حاضرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بچے مولوی صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں بغیر معنی اور مفہوم کے، اگر ہم اسی طرح انگریزی بھی پڑھیں، ہندی بھی پڑھیں یا کوئی بھی زبان پڑھیں تو کیا اس زبان کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. دوسری بات بہت زیادہ جو اہم اور غور طلب ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. خود قرآن نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دی ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ہر وہ علم ہے جو کسی بھی طرح، کسی بھی زبان میں، کسی بھی گرامر کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، وہ سب کا سب قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جس کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دیا ہو. تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا نا بھائی کہ اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ہر علم ہے، ستاروں کا بھی علم ہے، اور انتہا یہ ہے
جو علوم ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے، ہزاروں لاکھوں سال کی دنیا بتاتے ہیں، لاکھوں سال میں جو علوم رائج نہیں ہوئے وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات، ہر بڑی بات، ہر چھوٹی بات، ہر علم، کسی بھی زاویے سے وہ علم ہو، سائنس ہو، جغرافیہ ہو، کوئی بھی ہو، اور قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ الا احصاها، مگر وضاحت کے ساتھ اسے بیان کر دیا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر ہم قرآن پاک کو اس کی افادیت حاصل کرنے کے لیے ہم عربی پڑھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں، تو ہمیں قرآن میں سائنسی علوم بھی ملیں گے، جغرافیہ بھی ملے گا، یعنی ہر وہ علم جتنے رائج ہیں دنیا میں سب کے سب اس کے اندر موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے علوم بہت توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت بڑی بڑی فیسیں دے کے پڑھتے ہیں، 10 12 گھنٹے روز پڑھتے ہیں، تو وہ علم ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک مولوی صاحب آئے اور انہیں طوطے کی طرح خود پڑھتے چلے گئے، بچہ بھی اس کی ادائیگی کرتا رہا، قرآن ختم ہو گیا، مولوی صاحب کو جناب جوڑا بھی مل گیا، مولوی صاحب کو پیسے بھی مل گئے، مولوی صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ بھی مل گیا، اور بچوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچہ نے قرآن پڑھ لیا۔ پڑھنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ انسان کے اندر فہم پیدا ہو، انسان کے اندر شعور ڈیولپڈ ہو، انسان شعور کے بعد لاشعور سے واقف ہو، لاشعور کے بعد انسان روح سے واقف ہو کہ روحانیت کیا چیز ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے، مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں، حساب کتاب کیا ہے، جنت دوزخ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، سکون کیا ہے، راحت کیا ہے، بے سکونی کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ اگر اس بات کا علم ہی نہیں ہوا تو پھر کسی بھی طرح ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا، آپ نے بھی کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا رحمان الرحیم، آپ نے بھی سب نے دہرا دیا رحمان الرحیم، میں نے پڑھا مالک یوم الدین، آپ نے بھی کہہ دیا مالک یوم الدین۔ تو ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے حضرات موجود ہیں، حضرات و خواتین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس طرح پڑھنا، اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کے دائرے میں آتا ہے؟ یا ہم اس بندے کو جس نے الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھ لی ہے اور اس کو ترجمہ پتہ ہے، نہ اس کا مفہوم پتہ ہے، نہ اس کی عظمت کا احساس ہے، تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی فہم پیدا ہو، عقل و شعور میں یہ بات آئے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبر مبعوث فرمائے، آخری پیغمبر حضرت محمد۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو دہرا دیا جائے بغیر سمجھے، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفہوم سے بندہ آگاہ ہو، وہ یہ جانتا ہو، سمجھتا ہو، عقل و شعور اس کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، چلو، یعنی تعریف جو ہے، تعریف کی اصل جو صلاحیت ہے، یہ تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں
بس مخصوص ہیں. چلیے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی سب تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین کہ عالمین کا رب ہے. عالمین سے کیا مراد ہے بھائی؟ اب عالمین ایک عالم ہے، یہ آپ کی دنیا، ایک عالم ہے آپ کا آسمان، چاند سورج ستارے کہکشانی نظام. عالمین کا مطلب یہ کہ عالمین لا تعداد ان گنت، آپ کی شماریات سے بہت زیادہ عالمین ہیں، اور اللہ تعالی ان کو فیڈ کرتا ہے، ان کا رب ہے، ان کو وسائل فراہم کرتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے. ایک سلسلہ اللہ تعالی نے قائم کیا ہوا ہے. اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جنتی لوگوں کی کیا شناخت ہے اور دوستی لوگوں کی کیا شناخت ہے. میرے عزیز دوستوں، بچوں، بزرگوں، خواتین و حضرات، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ابتری، ذبو حالی، پریشان حالی اور ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم عربی نہیں پڑھتے. اگر ہمیں انگریزی پڑھنی ہے تو ہم انگریزی پڑھتے ہیں، اگر ہمیں ہندی سیکھنی ہے تو ہم ہندی پڑھتے ہیں، اگر ہمیں پنجابی زبان کی شاعری جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو ہم پنجابی پڑھتے ہیں، اگر ہمیں سندھی زبان میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کلام سمجھنا ہے تو ہم سندھی پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کے لیے، فرشتوں کی ایکٹیویٹیز سے واقف ہونے کے لیے، فرشتوں کی اقسام سے علم حاصل کرنے کے لیے، فرشتے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، فرشتوں کے کیا کام ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، اور قرآن عربی میں پڑھنا ہوگا. عربی میں جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں اس بات کا علم حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی کے کلام کا منشا کیا ہے. میرا خیال ہے آپ بات میری پوری ہو گئی. میں یہی آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی قرآن کریم کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. آپ بہت ساری زبانیں سیکھتے ہیں، اس کے ٹیوشن پڑھتے ہیں. ڈاکٹر لوگ ہر وقت کسی نہ کسی کورس میں مصروف رہتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اسی صورت سے ایسا کوئی نظام قائم ہونا چاہیے عالم اسلام میں خصوصاً اور تمام دنیا میں، کہ ہمارے بچے جب اسکول جائیں، اسکول جانے کے قابل ہو جائیں. اگر وہ میٹرک کریں تو میٹرک کے بعد یا میٹرک کے ساتھ ساتھ انہیں قرآنی علوم بھی حاصل ہوں. اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، وہ یہ اس بات کا فیصلہ کریں آج کی مجلس میں کہ انہیں قرآن پاک کی جتنی صورتیں یاد ہیں، 10-12 صورتیں الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، ان کا وہ ترجمہ یاد کر لیں. اور دیکھیے جب آپ کو الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک یاد ہے تو آدھا کام تو ہو گیا. آدھا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں. اچھا، اور اردو زبان جاننے والے کے لیے تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ اردو میں بہت سارے عربی الفاظ جو ہیں وہ رائج ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداث کے سلسلے میں نے یہ معروضات پیش کی، اور اس کا رب لباب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، ضروری ہے
کہ اس کو اپنی مادری زبان میں عربی کو اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے عروج و زوال کی جو داستان لکھی جائے گی اس کے پیچھے یہ بات ہے، اگر مسلمان عربی زبان سیکھ لے، عربی زبان پڑھ لے جس طرح وہ دوسری زبانیں پڑھتا ہے. میرا منشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری زبانیں نہ سیکھیں، لیکن عربی زبان بھی ضرور سیکھیں. اس سے مسلمان قوم کو عروج حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سے آگاہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، اس مشن میں جب آپ حصہ لیں گے، کاروبار کریں گے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جن حضرات نے جس طرح بھی حصہ لیا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.